نانا جان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی امت سے پیدا فرمایا، اور آج میں توفیق بخشی کہ کچھ لمحے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر گستاخان رسول اور بالخصوص کفار نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، ایذا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر علماء حق جو ہے وہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے بولتے بھی ہیں، جانے بھی دیتے ہیں، بیر بھی نکلتے ہیں، کیونکہ ہماری اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید اور رسالت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا معاملہ اتنا نازک ہے، جو مرضی آپ کر لیں، جتنی مرضی عبادات کر لیں، جب تک آپ حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں بات کریں گے، آپ کی کوئی عبادت، کوئی کلمہ، کوئی درود قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضور کی ذات اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز محفوظ ہے؟ تو دل و جان سے بڑھ کر جس چیز کی ہم نے حفاظت کرنی ہے وہ ہے ناموس رسالت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے صحابہ، اے امت رسول، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، تم اہل ایمان نہیں ہو سکتے، تمہیں ایمان اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور جس سے محبت کرتے ہو اس محبوب یا محبوبہ سے بڑھ کر والناس اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہیں تو تمہارا ایمان نہیں۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہماری ہمدردیاں بھی اس کے لیے ہیں، ہمارا پیار بھی اس کے لیے ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا وفادار ہے اور غلام ہے۔ جو حضور کا وفادار نہیں، حضور کا غلام نہیں، حضور کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، اس کے لیے ہماری کوئی ہمدردیاں نہیں، بلکہ اس کے لیے ہماری لعنتیں ہیں، بلکہ ہم نے کیا لعنت بھیجنی ہے، خود ان پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ فرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ آواز بلند کرو سبحان اللہ۔ بھارت کے اندر مودی کی ایک راکھیل نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی۔ اس وقت پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، ہر جگہ ریلیاں، پروگرام اس کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ انڈیا والوں سن لو کہ انڈیا کے اندر اتنے ہندو نہیں جتنے حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور تمہیں سمجھ نہیں، کشمیریوں کو تو تم 70 سال سے مار رہے ہو، ان کی عزتیں لوٹ رہے ہو، قتل غارت کا تم نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور یہ مودی جو ہے یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ بہت بڑا غدار ہے، بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا لعنتی ہے یہ مودی۔ اور اس کی جو جماعت ہے BJP کے پتہ نہیں کیا نام ہے، اللہ اس کو غرق کرے۔ پاکستان میں بھی جتنی ٹیررزم یا جتنے بھی دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ راہ کو چلانے والا بھی یہی بدماش ہے۔ اس خبیث کی ایک خبیثہ عورت لعنتی جس نے نبی پاک علیہ السلام اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ ظاہرہ حضرت سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی۔ ہم پورے عالم اسلام کی، فرشتوں کی اور رب ذوالجلال کی لعنت اکٹھی کر کے ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ اللہ ان کو غرق کرے۔ اس مودی کو پتہ نہیں کہ وہاں انڈیا کے اندر ہندوؤں سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے، تو اگر یہ کلمہ پڑھنے والے حضور کی محبت میں اکٹھے ہو گئے، ان کا پیشاب بھی ان کے لیے کافی ہے۔
وہ ان کے مسلمانوں کے پیشاب کے اندر ہی غرق ہو جائیں گے. ویسے بھی یہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، اس دل اللہ ان کو غرق کرے. تو دوستو ہماری زبان بھی اس وقت تیز ہوتی ہے جب حضور کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ بڑا احساسی معاملہ ہے اور اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم. اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کے لیے سزائے موت رکھی ہے. اگر وہ کوئی مسلمان حضور کی گستاخی کر کے مرتد ہو جائے، گستاخی کرتے ہی وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے. اب اس کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے قرآن کے مطابق، کیونکہ یہاں میں سارا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکتا، سیدھا میں باتیں بتاؤں گا. میرے استاد محترم استاد الاساتذہ آل نبی اولاد علی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے پھول حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم القدسیہ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں ابو التراب سید حبیب الحق شاہ صاحب قاسمی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تحفظ ناموس رسالت اسلامی و عالمی قانون. کیونکہ وہ خود ایک وکیل ہیں اور انہوں نے ممتاز قادری صاحب کا کیس خود لڑا 6 سال 6.5 سال ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیس میرے استاد محترم نے لڑا ہے. اور وہاں جتنا بھی خرچہ ہوا جامعہ رضویہ علوم نے برداشت کیا. اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بچوں کے لیے اس وقت جب لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگوں نے اپنی آئیڈیا بند کر دی، نام ختم کر دیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ممتاز قادری. اس وقت میرے استاد محترم نے جن کی کفالت کا نام لیا اس کو حسین الدین شاہ کہتے ہیں. ساری زندگی استاد جی نے میں ایک سبق پڑھایا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ہر طرح کی ہمدردی بھی کرو، ہر طرح کا اخلاق سے پیش بھی آؤ، لوگوں کا خیال بھی رکھو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، آپ ان کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہو نیکی کے ساتھ پیش آئیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن عظیم کے اندر سب سے زیادہ زور ناموس رسالت کا دیا گیا ہے. حضور کی ذات پر جب بات ہو تو پھر اپنے گھر کو نہ دیکھو، پیسے کو نہ دیکھو، اپنے منصب کو نہ دیکھو، بلکہ اپنی جان کو لے کر سر پہ پگڑی کفن کی باندھ کر پھر میدان میں اترو اور بتا دو محمد عربی کے غلام زندہ ہیں. یہ کتاب اس وقت ہماری تمام جو ہماری سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، تمام ججز کے پاس یہ کتاب موجود ہے، ہم نے بھیج دی ہے. تمام پیران اسلام کو تحفے کے اندر پاکستان کے اندر جتنے پیر ہیں ان کے استادوں میں ہم نے بھیجی ہے. تمام مدارس کے اندر یہ کتاب موجود ہے. تمام کالج اور اسلامی یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے، آپ اسے خریدیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ناموس رسالت چیز ہے کیا، کہ جس کے لیے یہ مولوی آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بچوں کی پرواہ کیے بغیر یہ میدان میں اتر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اسے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور کی ذات کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے، اس کے بغیر کوئی کلمہ قبول نہیں ہوتا. تو میں شدید الفاظ کے ساتھ مذمت کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری جامعہ رضویہ کی طرف سے بدھ والے دن بہت بڑی ریلی نکلی ہے. آج ہماری طرف سے آمنہ مسجد سے بہت بڑی ریلی نکل رہی ہے جس میں آپ سب نے شامل ہونا ہے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. تو درود پاک ذرا پڑھ لیں تاکہ میں اپنا موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. چند ایک باتیں، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، یہاں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ عالمی قانون کیا ہے نبی کی گستاخی کرنے کے بارے میں، پاکستانی قانون کیا ہے، قرآن کا قانون کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کا طرز عمل کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا گستاخ رسول کے لیے. تو یہ سارا اس کے اندر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ کے پھونکوں کے ساتھ ہم بجھا دیں گے. یہ منافق، یہ کافر
یہ گستاخان رسول، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہم اپنی منہ کی بھوکوں کے ساتھ بجھا دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اس کے لیے چاہے کافر برائی کیوں نہ مانے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ دائرہ اسلام میں آ کر پھر گستاخی کا مرتکب ہو، اس کے لیے لفظ مسلمان نہیں، اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے، اس کے لیے توبہ ہے ہی نہیں۔ باقی گناہوں کے لیے توبہ ہے۔ زمین سے آسمان تک تمہارے گناہ ہیں، زمین بھی بھر گئی گناہوں سے، آسمان تک تمہارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ فرمایا 3 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ 3 مرتبہ اپنے بستر پر اللہ کو حاضر ناظر جان کے پڑھو، تمہارے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ جو تم نے گناہ کیے، تم نے غیبت کی، تم نے چوری کی، تم نے شراب کی، زنا کیا، یہ گناہ ہے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی توبہ ہی نہیں اور معافی بھی نہیں، اس کے لیے ایک ہی ہے کہ اس کا وجود زمین پر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی۔ ہم ملک ممتاز حسین قادری کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ملک ممتاز حسین قادری کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر چاہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ کیسے نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ ہمدم، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے، بجھ نہ سکے، بجھ نہ سکا یہ نور۔ اس نور کو کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ میں ساری تاریخ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں سیدھا باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود پاک سرکار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضور کی ذات کے معاملات اتنے نازک ہیں کہ جو لفظ ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں نا، حضور کی بارگاہ کے لیے وہ الفاظ نہیں ہے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا نام بھی لے لیتے تھے، حضور کے لیے یہ جائز ہے نہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں ان کی حفاظت کا اعلان بھی اللہ نے خود کیا۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے، کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ بھی بتایا۔ اور رسول اللہ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا احترام کیا ہے، اس دروازے کا کیا احترام ہے، دستک دینی ہے یا نہیں دینی، کیسے دینی ہے اور کیسے اجازت دینی ہے اندر جانے کی، وہ بھی بتا دیا۔ اور رسول اللہ کے دربار میں جب تم جاؤ، فرمایا وہاں سلام کیسے کرنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے اور کیسے حضور کی بارگاہ میں اپنی التجائیں کرنی ہے، یہ بھی بتا دیا۔ فرمایا وہاں اونچی بات بھی نہیں کرنی۔ تم کون ہوتے ہو کہ وہاں ذرا سا اونچی بات؟ اور میں تو افسوس کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ گیا ہوں یہ دیکھتا ہوں ہمارے مسلمان بھی 150-200 روپے کی جوتی جو ہے وہ اٹھا کر کے سلام کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہیں یہ گم نہ ہو جائے، اور تو مر جا، تو چوری ہو جا، تجھے اتنی جوتی عزیز ہے۔ صبح امام الانبیاء کی بارگاہ میں آیا ہے نصیر، آج تمنا یہی لے کر پوچھ اللہ والوں سے تجھے پتہ چلے درے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ ان کا ادب سیکھا ہی نہیں ہے، ادب والوں کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہے، تو بیٹھے ہی بکواس والوں کے پاس ہے، خبیثوں کے پاس بیٹھا ہے۔ تو نے دین سیکھا ہی نہیں، تو نے رسول اللہ کا احترام نہیں سیکھا۔ جو احترام والے تھے وہ روضہ رسول کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ ہمارا سلام قبول کرنا۔ وہ تو روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، جی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی۔ یہ ہے در مصطفیٰ کا تو احترام۔ وہ لفظ استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ حضور کے سامنے جب صحابہ بیٹھتے ہیں وہ آپس میں
جب حضور بات کرتے تو ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رعایت کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ، پھر سمجھا یہ جو لفظ آپ استعمال فرما رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ، یہ جو کچھ آپ تبلیغ کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ، ذرا سلیس کر دیں، تھوڑا سا آسان کر دیں ہمارے۔ بندہ اردو میں تقریر کر رہا ہے نا تو وہاں سارے پنجابی بیٹھے تو اس کو پنجابی کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بات ان تک پہنچ جائے، تو انہیں جب سمجھ نہ آتی نا تو وہ حضور کی بارگاہ میں لفظ رائنا استعمال کرتے، رائنا رعایت کرتے ہماری۔ وہاں یہودی بھی رہتے تھے تو یہودیوں نے جب دیکھا تو ان کی لغت کے اندر اس کا معنی کچھ غلط تھا، اس لفظ کا، وہ اسی لفظ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے، رائنا، اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، رائنا کا معنی اور ہے، رائنا کا معنی اور ہے۔ وہ آپس میں بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہمارا کام ہو گیا۔ پہلے ہم مخالفت کرتے تھے حضور کی تو ان کا نام لینا پڑتا تھا، بات کرنی پڑتی تھی کہ وہ نبی وہ فلاں لوگ فلاں۔ آج ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ یہ لفظ خود ان کے اپنے اصحاب بولتے ہیں، رائنا، کہ رعایت کریں، تو ہمارے ہاں یہ گالی ہے، یہ کیا برا لفظ ہے، تو چلو ہمارے لیے آسانی ہو گئی، اپنے نبی کو خود ہی رائنا رہنا کہتے رہتے۔ یہ بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلی، کیونکہ وہ ان کی لغت کو جانتے تھے، اس لیے کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو تھوڑی سی انگریزی بھی پڑھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ بدماش اپنی زبان میں میرے آقا کی کیسے گستاخی کرتے ہیں۔ صرف عربی پر یا اردو پر زور نہ دو، ان کی زبانیں بھی پڑھو۔ انڈیا کے اندر ان کی جو ہندی زبان بولی جاتی ہے وہ بھی سمجھو یہ کیا کہتے ہیں، ان کی زبانیں سیکھو، ان کفار کی، تاکہ تم ان کے گھروں تک پہنچ سکو۔ وہ صحابی رسول مدینے میں ایک ہی تھا جو ان کی زبان سے واقف تھا، ان کی لغت سے واقف تھا۔ انہوں نے جب رائنا کا لفظ کسی یہودی کے منہ سے سنا تو اپنی تلوار نکال لی، فرمایا آج کے بعد یہ لفظ اگر میں نے سنا تو تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ کیس مدینہ کی گلی کوچوں میں پیش آیا، حضور اپنے گھر میں ہے، سرکار کو خبر ملی کہ آج حضرت سعد بن عبادہ نے تلوار نکالی ہے۔ حضور نے سعد سے کہا کیوں تلوار نکالی ہے؟ کہا رائنا کا معنی آپ کے نزدیک اور ہے، ان کے نزدیک اور ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی لفظوں کے ساتھ میرے رسول کی گستاخی کرے۔ صحابی اگر عصمت رسول نہیں جانتے ہیں تو یہ سلمان تاثیر جیسا بدبخت انسان، اللہ اس کو غلط تو کیا ہے، اللہ اس کے خاندان کو بھی غلط کرے۔ یہ کیسے جانتا ہے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے؟ اور جو بیٹھ کے اس کی شہادت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اور کچھ ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، تم کیوں نہیں مولویوں کو آگے آنے دیتے؟ تمہیں پتا ہے کہ جب یہ آ گئے تو ہمارا سارا کوٹ کڑن یہ ایک دن ہی ترکڑی کے اندر رکھڑیں گے۔ سمجھ ہے کہ یہ اسلامی قانون سے بہت ہی خوف زدہ ہے۔ پتہ ہے اسلام جو ہے وہ اس طرح پھر بتاتا ہے، پھر یہ 5,000 10,000 جو آپ کے اس وقت سزا کے مستحق کوٹڑیوں کے اندر بند ہیں، جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے ماں کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا، لوگوں کے بچوں کو قتل کیا، وہ جو اس وقت موجود ہیں پھر وہ وہاں نہ ہوتے، وہ قبروں کے اندر غرق ہو جاتے، ان کو سزا دیتا ہے اسلام۔ یہ اس لیے نہیں آنے دیتے کیونکہ یہ سارے ان کے اپنے پالتو کتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تھوڑی جی غیرت رکھا کرو، صرف نمازوں میں زور نہ رکھا کرو، تسبیحاں کو پڑھ لے تسی، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تھوڑی جی غیرت اندر پیدا کرو۔ غیرت، اور غیرت کو کون سی؟ جو رسول اللہ کے غلاموں کی غیرت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھو۔ انڈیا کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، تسی انہوں نے فلموں تکنے پہ ہو، ان کے ڈرامے دیکھ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس کس نے اپنے موبائل سے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے؟ بتاؤ مجھے، ان کے اوپر کیوں نہیں لعنت بھیجی آپ نے؟ اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے؟ سب کے مسلمان بڑے ہیں جی، بس
مسیح کے مسلے توڑنے سے بیٹھے ہیں سارے، یہ جڑے بڑے پاؤں جڑے کی پاؤں پہنچے، میں کا قبض ہو جائے کھل نہیں دے پہنچے لوگ. سنو درود پاک پڑھو. حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا اور میں گردنیں اتار دوں گا، آج کے بعد یہ لفظ میں نے اگر کسی یہودی کے منہ سے سنا ہے، یہ تو صحابی کا طرز عمل ہے، زمین پر انہوں نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر آواز ماری، جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلان کر دو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں رہنا کا لفظ استعمال نہ کرنا. لا تقولوا، آج کے بعد نہیں کہنا، رائنا لفظ استعمال، اللہ نے وہ لفظ بھی بیان کر دیا، ہمیں یہ لفظ بھی نہ بولنا، آج کے بعد نہ کہنا، حالانکہ تمہاری نیت اچھی ہے، تمہارا لفظ اچھا ہے، اس کا معنی اچھا ہے، لیکن دوسرے جو کفار ہیں ان کی لغت کے اندر اس کا معنی الٹ ہے، اور وہ حضور کی گستاخی پر مبنی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. لفظوں کا ہے پھر ہے، میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا جس میں میرے یار کی گستاخی. ہاں جی، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد نہ کہنا. اور ساتھ ہی طریقہ بتایا، اگر تم میرے رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، ان سے فیض لینا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہتے ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو طریقہ میں بتاتا ہوں. یا اللہ اگر ہم نے رہنا نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر وقولوا انصرنا، حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، یا رسول اللہ ہمارے اوپر اپنی نظر کرم فرمائے، وقولوا انصرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. نظر کرم فرمائے اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن نے کہا معافی نہیں ہوگی، اور میں جو حضرت صاحب نے کہا ٹھیک کہا، اس نے جو تلوار نکالی ٹھیک کیا، اس کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ہے. میں رب رام کر رہا ہوں، آج کے بعد وہ لفظ ہی استعمال نہ کرنا جس کے اندر ذرا سا شیبہ ہو گستاخی کا. سب سے پیارا لفظ ہے وقولوا انصرنا. اے اللہ کے پیر ہمارے اوپر نظر کرم فرما. غوث اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر علینا. سبحان اللہ. یہ مولوی صاحب نے نہیں کہا، غوث پاک نے کہا، جن کی تقریر سننے کے لیے 70,000 سے زیادہ لوگ ہوتے تھے، 4,000 مولوی اپنی قلم دوات لے کر جس کی تقریر لکھتے تھے، وہ سیدہ زہرا کا شہزادہ غوث الورا حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہے. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر، اونچا کوئی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی صاحب لنا اشکالنا. یہ ہے ادب ہمارے بزرگوں کا جو انہوں نے ہمیں سکھایا. ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ میر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، مدینہ پاک ہے تو آجزی دیکھے. مدینہ جب گیا تو آجزی کا عالم کیا کہتے ہیں، میں ساکھ ہوا مدینے دی گلی طرف. اے اللہ جی میں گیا تو ہوٹل کو نیڑے آج بہت کھانے کھا لیتے، میں فلان کیتا، باہر نکلنے تے کھانے دے اندر کھانے تے کجورا دینے انشاء جی تے میں فلان تے فلان، میں کہا بس کھانے ترنے سے گیا سے اتنے بھی تو ترنا رہنا نا. پوچھنے کی عاشقہ کو نہ پوچھ، تینوں کے پتا ہے مدینہ گئے کسی غلام کو بیٹھ کے تینوں مدینے میں بارے دساں پھر مدینہ کی. حضور فرمایا وہ میرے مدینے میں جڑی مٹی ہے نا، وہ جڑی گند ہے جسا تساں گرد و غبار رکھتے ہو، فرمایا جس کے چہرے اوپر لگ گئی ہے اس کتے کی جنت واجب ہو گئی ہے. ہم کتنے بیٹھے نا جس نے میرے دادا مرشد گئے نا حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے مدینے دیا گلیاں جان تے آپ نے فرمایا میں سب ہوا مدینے دی گلی تے انہاں نے پتر انہاں نے پڑھ پوترا بے نصیر الدین نصیر شاہ سب 2002 میں انہوں نے نہ لیا. آپ فرمانے آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے ایک اکھنی جڑی پلکاں نے ایسا جھاڑو بڑھا کے رکھے یا رسول اللہ تیرے دربار سے اے گستاخیاں پیدا کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اندر غدار بہت سارے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بدماش ایک اور تھے بدماش اسلام آباد کے اندر وہ گستاخیاں کرنا ہے. پھر کتنے جڑے رہنے ریڈیو لمبیاں داڑیاں میں کہا کہ اپنی کا پانے سے رکھی ہے انہاں دی وجہ تو گستاخیاں ہوئی ہیں کیونکہ حضور نے جڑا تعارف کرانا ہے نا یہ اچھے طریقے نال نہیں کرانے حضور کا نام بھی ادب نال نہیں لینے. اس واسطے میں کہہ رہا نا ملا دی نمازاں نہ تکا کرو انہاں نے بہت سجدے تے بہت تسبیح نہ تکا کرو تے پہلے غور کر لیا کرو حضور نے کوئی غلام بھی ہے کہ نہیں. میاں سلطان العارفین نے پوچھا ہے جڑے بڑیاں داڑیاں والے بڑے تسبیح تے جنہاں نے دل وچ کوئی شرم حیا ہے نہ آل نہ اصحاب نہ حضور نہ انہاں نے بارے دسو کیوں کہ بھی حج کرنے چلنے نا آپ فرمایا تمہیں او کدے تربوز نہ ہو ہمیں مکیوں پھیر لے آئیے کاتے پتری انس نہ بڑھ دے پاوے موتی چوک چکائے تو سا عشق سننا نا تو کسی حضور نے غلام کو نہ سناؤ پھر پانوں پتہ لگے مقام مصطفیٰ کی ہے. انہاں دونوں کے دسنا انہاں بول کے ہوئے انہاں بس یہ پتا وہ طیف پر گئے تو ان کو پتھر لگے وہ لو لوان ہو گئے. میں کہا بس یہ پتہ ہی پترا اگے بھی ذرا حدیث پڑھ سمجھا کہ نہیں. آج کل سوشل میڈیا تے ہر طرح نماز ملتا ہے اس واسطے علماء سو نہ سنا کرو علماء حق کا سنا کرو. یہ تھوڑا جہا جڑا ایمان ہے نا تو سنا یہ بچا رہا ہے کیونکہ ڈاکو نے کو بڑا ہے انہاں ڈاکو کی وجہ تو یہ ہندو اج پہ بولنے ایک بندے نے پتر ہونا نا حضور کی ناموس واسطے بولو گا سرکار واسطے کتاباں لکھنا تے اج یہ گلا نہ ہونا. یہ انگریز نواز ہیں ان کو مال ملتا ہے پھر یہ گستاخیاں کرتے ہیں. ایک کراچی کے اندر عبدالحلیم قادری وہ پیر ہے ایڈی بڑی داڑھی سے دانت نہ دانت دیے اس حضرت امام حسین کی گستاخی کی ہے. کہڑا وجڑا بولا جناب سیدہ زینب کی گستاخی اس کی تھی. عام کی ریکارڈ موجود ہے ساری باتیں کوئی بولے اس اب پچھو پیسے ملے نا لاہور جڑا دانت ہے وہ بھی کھوتے نہ کھوتا ہی ہے. اے جلالی جس بی بی پاک کی گستاخی کی تھی کوئی بولا ہوئے نہیں جی وہ تو بہت بڑا عالم ہے. کہا تو کھوتے کھوتے کتابیں نہ چھوڑو وہ عالم پڑھ جانا. اسی عالم بھی اس کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے. جڑا حضور کا غلام ہی نہیں کس آل نے احترام نہ نہیں پتا بی بی پاک نے احترام نہ نہیں پتا انہاں پلیتا کی وجہ تو گستاخ یہ جڑے کافر بولنے وہ پہلے نہ پیسے دے کے نہ کوئی بلوانے کام تو سا کام پائی رکھو پاکستان میں لڑائیاں لگی رہو انہاں خریدتے ہیں. بات ہی سمجھ آئی ہے. میرے کو کتابیں اندر حوالے موجود ہوں جس دور کے اندر 150 روپیہ بہت بڑی بات تھی. جس دور میں آج سے 1 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت ان گستاخ مولویوں کی تنخواہیں جو انگریز نے مقرر کی تھی وہ 1500 روپے تھی. ان کا یہ مان لو ادھر کا ویزا لو ادھر شرارت کرو. اس وجہ سے ہوتا ہے. آج ہم بولتے ہیں کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہم کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے کبھی کرسی کے لیے نہیں نکلے. ہم نکلے تو کہتے ہیں جی روڈ بند ہو گئے ایمبولینس آنا بند ہو گئی بندے مر رہے ہیں دیکھو نا جی ان مولویوں نے کیا کیا انہوں نے آگ لگا دی انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا. ہم نے تو ایک پتہ بھی لایا نہیں کیا. جی یہ کرسی کے لیے نکلے تو سب جائز ہے. یہ بندے کے بچے بن جائیں
تو خدا کی قسم ہے پاکستان مسلمانوں کا قلعہ بن سکتا ہے. یہ جڑا ہے نا کو بن گیا نا غلطی نہ لو وہ ایٹم بم ہو اس تو بھی بڑے خوف زدہ نہ کیونکہ پتہ انڈیا نو کہ 2.5 منٹ لگسن ٹوٹل وہ جڑا چڑھ گیا نا اور اس بٹن دبانا 2.5 منٹ انڈیا نہیں راؤ لگی میں اس واسطے جڑیاں تنگ نہ کرو جڑے نکل اسن انشاءاللہ اسی بھارت اور انڈیا اور اس کے جتنے بھی اوباش ہیں اور جتنے اس کے یہاں ہیں سب کو بطانت بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھے رہ کرو جب تسلی نماز کو قبول ہو جائے کرے اگر تسبیح نہ پڑھا کرو. ہاں جی سنو قرآن میں فیصلہ کیے قرآن میں فیصلہ سنو. اللہ فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں لفظ نہ بولو دینا. تسی کون ہوتے ہو؟ لفظ اس نے بتا دیا کیا بیان کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ یہ لعنتی ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو سامنے تھوڑا یہ ڈر ہو سی نے پتہ نہیں ناراض نہ ہو جڑو تے اللہ تعالیٰ نے مالوں کے نہیں کیوں جی شاہ جی نکی جی چڑی ہے میرے رزق کو دینا چڑی نے بھی اللہ سے کہا نہ بھی رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ایک میری نہیں رب العالمین نے فرمایا جس نے اذیت دی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جس نے اذیت دی اللہ کو اللہ کے رسول کو لعنہم اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا دنیا میں بھی وہ لعنتی ہے آخرت میں بھی وہ لعنتی ہے قبر میں بھی وہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. عذاب مہین کا ذکر ہے تھوڑا سا عذاب نہیں صرف قبر میں عذاب نہیں صرف آخرت میں کچھ چند دن نہیں چند مہینے نہیں چند سال نہیں. فرمایا جب جب تک عذاب رہے گا یہ عذاب میں رہے گا. مہین ہم نے عذاب مہین کا اعلان کر دیا. یا اللہ کس کے لیے؟ فرمایا جس نے میرے رسول کو اذیت دی چاہے لفظوں کے ساتھ دی چاہے راستہ روک کر دی چاہے ان کی بیٹی کا نام لے کر اذیت دی چاہے ان کے گالوں کا نام لے کر اذیت دی چاہے ان کی ازواج مطالعات کا نام لے کر اذیت دی. جس نے بھی اذیت دی اس پر میں اللہ لعنت بھیجتا ہوں. میں اللہ اس لیے دوستو اس وقت تک ایمان کامل نہیں جب تک آپ لعنت نہ بھیجیں. یا اللہ صرف لعنت پر گزارا ہوگا. فرمایا نہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. سبحان اللہ. لعنت پہ بات نہیں ہوگی. اب اگلا فیصلہ آ رہا ہے قرآن. فرمایا بھری بازار کے اندر اس نے گورنر کو گولیاں کیوں ماری. رب العالمین فرماتا ہے ملعونین اینما یہ لعنتی تمہیں جہاں بھی ملے پھر تم نے پوچھنا نہیں درخواست دینی نہیں کیس چلانا نہیں. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. فرمایا تم نے قتل کے تقاضے پورے کرنے ہیں تقتیلا اسے چیک کرنا ہے کہ مرا ہے یا کہ نہیں مرا. یہ ہے قرآن. اللہ فرماتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا. رب العالمین نے فرمایا اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں. تم اللہ کا دستور ہرگز نہیں بدلا سکتے. تبدیلا تم کون ہوتے تبدیل کرنے والے؟ تم کون ہوتے یہاں بات کرنے والے امن کی؟ جتنا بڑا امن اسلام کے اندر ہے کسی مذہب میں نہیں. جتنی بڑی بات اسلام کرتا ہے کوئی کر نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا یہ میرا دستور ہے. گستاخوں کے لیے زمین پر چلنا پھرنا بند ہے. اس لیے اس شاکی مصطفیٰ کو حکم ہے اگر تم
اپنے کانوں سے سن لیا تو پھر چپ نہ رہنا. یہ ہے سنت اللہ کا قانون. قرآن کی بہت ساری آیات میں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. یہ قرآن ہے, پڑھے آپ. ان کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے. حضرت عتبہ بن زبرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوتے ہیں. ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, فیصلہ کرانے حضور کے پاس آ گئے. کہا یا رسول اللہ فیصلہ کرانے آئے ہیں. حضور کیونکہ جج ہیں, منصف ہیں, سرکار قاضی ہے, ان کے سامنے دو شخص کھڑے ہیں, ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے. اب دیکھنا مسلمان کیسا کفر میں چلا جاتا ہے. غور سے سننا, کھڑے بھائی. حضور نے دونوں کی بات سنی. اسلام اس کو کہتے ہیں. اسلام کیونکہ انصاف کے پورے تقاضے پیش کرتا ہے. اسے کیونکہ کسی کی ٹیلی فون نہیں آتی, رشوت نہیں چلتی, وہ کسی بڈیرے سے یا وڈیرے سے نہیں ڈرتا. اسلام کیوں ہوتا ہے پھر؟ سرکار نے جب سنا نا, یہودی نے اپنا کیس پیش کیا, مسلمان نے اپنا کیا. مسلمان بظاہر کلمہ پڑھتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. حضور نے بات سنی, انصاف کی جو بات تھی حضور نے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ آ گیا. بھائی آپ نے کئی بار سنا, میں ذرا قرآن سے پڑھ رہا ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. فیصلہ ہو گیا. مسلمان باہر نکلا, کہنے لگا مجھے اپنے نبی کو یہ جو فیصلہ ہے منظور نہیں. حضور کے قانون کو نعوذ باللہ من ذالک کالا قانون کا پتہ نہیں, سمجھ نہیں آیا. مجھے یہ منظور نہیں, میں نہیں مانتا اس کا فیصلے کو. یہودی نے کہا تیری جہاں مرضی یہ فیصلہ کرا دے. تو جس کا کلمہ پڑھتے اس پر یقین نہیں. پتہ کیا چلا کہ جب یہ غدار بنتے ہیں نا کلمہ پڑھنے والے, یہ جب منافق ہوتے ہیں تو پھر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. تمہاری تاریخ اسلام کو جب یہودی ہنود یہود اور ہندو پیش کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے وہ کرتوت جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے, وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں منافقوں نے یہ کیا, وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا. وہ کہتے ہیں بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں. وہ تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے جو کچھ کیا اس گھرانے کے ساتھ وہ پیش ہوتا ہے. پھر وہ کہنے لگا مجھے تو ان کی بات نہیں, میں منظور نہیں ہے. میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا. حدیث پاک میں سامنے کتاب پڑھی, دروازے ابو بکر پر دستک ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کا برگزیدہ عاشق رسول الثقلین خلیفۃ المسلمین شیخ المہاجرین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن پر رب راضی ہے تم بشرط راض رہو. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ فرمایا میں راضی ہوں, رضی اللہ ورضوا عنہ, ہم راضی ہیں. اس دروازے پر دستک ہو گئی. جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچتے, ایک یہودی کھڑا ہے, ایک مسلمان, بظاہر مسلمان, اندر سے منافق کھڑا ہے. فرمایا کیوں آئے ہو؟ یہودی کہنے لگا میرا اور اس کا جھگڑا تھا, ہم آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, حضور نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا. یہ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر کا چہرہ تبدیل ہو گیا, آپ کا غصے کے ساتھ چہرہ سرخ مبارک ہو گیا. جلال کی حالت میں فرمایا یہاں سے دفع ہو جاؤ, جو فیصلہ رسول اللہ نے کیا وہی فیصلہ ابو بکر کا بھی ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ میں وہ فیصلہ چینج کر سکتا ہوں, تبدیل کر سکتا ہوں. یہاں سے جلدی جلدی اپنے ناپاک قدم ہٹاؤ. وہ وہاں سے چلے, تھوڑا سا آگے پہنچے, کہنے لگا یہ فیصلہ نہیں کرتے, آؤ ہم فیصلہ جناب عمر ابن خطاب سے کرواتے ہیں. اب اس دروازے پر پہنچے جہاں دیر ہی نہیں ہوتی. سید عالم نے فرمایا یہ میرا عمر ایسا میرا رضاکار ہے, ادھر مجھے مشورے دیتا ہے, ادھر میرا اللہ اپنی
ایک بات ہے، یہ کہتا ہے مجھے فیصلہ منظور نہیں. آپ نے کہا تم نے ایسے کہا، کہنے لگا ہاں میں نے کہا مجھے ابو بکر کا فیصلہ بھی، رسول اللہ کا فیصلہ بھی منظور نہیں، کیونکہ انہوں نے میرے مد مقابل کافر کے حق میں فیصلہ کیا. میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اپنی ساری باتیں کی. جناب عمر نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں، ذرا ایک منٹ صبر کرو. یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، فرمایا صبر کرو. آپ اندر گئے، فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو اٹھایا، لے کر باہر نکلے. آپ نے کہا بتاؤ میرے نبی کا فیصلہ منظور ہے یا کہ نہیں؟ ایک ہی بار کے اندر اس کا تن ادھر تھا، سر ادھر تھا. حکمت عالم کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب کا یہ بات جب پہنچی تو رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. قرآن کریم نے اعلان کر دیا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ولا یسلموا تسلیما. اے محبوب تمہارے رب کی قسم، کیا بات ہے، اور میں فلا وربک تیرے رب کی قسم. کیسا جملہ ہے؟ حضور قسم اٹھائیں تو کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم، تجھے تیرے رسول کا واسطہ. رب نے جب نسبت قائم کی تو یہ نہیں کہا کہ صرف رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ دو جہانوں کے سردار کی قسم، یہ نہیں کہا کہ آدم و حوا کے رب کی قسم. فرمایا معبود فلا وربک تیرے رب کی قسم، جو تیرا رب ہے اس کی قسم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم. شاید جن گلیوں میں چلتا ہے آواز آتی ہے لا اقسم بہذا البلد، معبود مجھے شیر مکہ کی قسم. اور میں کیوں بولا، کیوں اس کی قسم اٹھائی ہے؟ اس میں آب زمزم ہے. فرمایا نہیں نہیں، یہ تو پہلے بھی تھا. مقام ابراہیم ہے، یہ تو پہلے بھی تھا. یا اللہ یہ بیت اللہ ہے، فرمایا یہ پہلے بھی تھا. یا اللہ کیوں قسم ہے؟ فرمایا وانت اکل بہذا البلد، محبوب اس میں آپ جو رہتے ہیں. یہ ہے محبوب کے ساتھ پیار، یہ اپنے محبوب. حضرت عمر تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے. کون؟ جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے، تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں. پتہ چلا ذرا سی گستاخی کرنے سے دائرہ اسلام سے نکل دو. ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ کفر کی حالت میں پہنچ گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانے کے کل قیامت میں مان گیا. اس لیے اگر آپ کو نا کوئی تھوڑی سی تفسیر پڑھنے کی شوق ہونا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، قبل ایمان پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. وہ سمجھ نہیں آتی، ذرا مشکل ہے، تو پھر انہی کا ترجمہ اس کو آسان تو کیا گیا. نور العرفان ہے احمد یار میاں علیہ رحمہ کی، وہ پڑھیں آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا عشق رسول کیا ہے، محبت صحابہ کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے، اولیاء کا مقام کیا ہے، پھر آپ کو کچھ سمجھ آئے گی. تو دوستو عرض کر رہا ہوں، جب حضور کو خبر ہوئی نا حضرت عمر نے یہ معاملہ کیا، کیونکہ اس وقت قتل کی سزا یہ تھی کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اس کے قصاص میں اس بندے کو قتل کیا جاتا تھا. حضور کو جب خبر ملی تو فرمایا عمر کو بلا ساری بات جب پوچھی، فرمایا اس کا کوئی قصاص نہیں، کوئی دیت نہیں، اس کو ایسی جو ہے نا گڑھے کے اندر ڈالا اور اس کے اوپر جو ہے دفع کرے، اس پہ جنازہ بھی کوئی نہیں ہے. اس کی کس چیز کا قصاص ہے، دیت ہے ہی نہیں. اس وقت حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھا. اس وقت تک وہ صرف حضرت عمر تھے، ابن خطاب تھے. حضور نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ الفاظ حدیث فرمان، فرمایا انت
فاروق، آج کے بعد تو فاروق ہے، کیونکہ تو نے کفر اور اسلام میں فرق کیا، عظمت مصطفیٰ کے لیے تو نے کام کیا، آج سے تو فاروق ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو فرمایا میں جبریل کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آج سے یہ فاروق ہے، یہ مقام پھر مل گیا۔ تو وہاں دیر ہی لگی، بندے نے نماز پڑھائی اور روزانہ ایک ہی صورت پڑھتا تھا وہ مولوی، حدیث پاک میں آیا وہاں بندہ کہتا ہے میں آپ جمعہ پڑھنا ہو تو اس قرآن کی آیتیں پڑھنے دو۔ میں کہا پھر آپ نے کہ جب نبی کچھ نہیں جانتا، نبی کو پتہ نہیں تھا، میں کہا یہ بدماش پہلے ہی بڑے گزرے، بات نہیں سمجھ آئی؟ اور سن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک امام مسجد تھا، وہ روزانہ ایک ہی سورت پڑھتا تھا، عبس وتولی ان جاءہما، یہ سورت پڑھتا تھا۔ آپ کو شکایت ہوئی کہ یہی سورت کو پڑھتا ہے جی روزانہ، قرآن ایک اور صورتیں بھی ہیں نا، آپ فرمایا بلاؤ۔ جس وقت آیا نا آپ نے تلوار لی، سارے ادھر تانے در، اسے کہتے ہیں عمر آئیے آپ نے کیا کیے؟ مسیحی نے وہاں مار چھوڑا دے، چنگا بلا نماز پڑھانے ہیں، وہ پکا مسلح پہ پہنے ہیں، اگے پیچھے بہنا بھی نہیں ہے، وہ پکی ڈیوٹی کرنے ہیں، تو سیری لا چھوڑا۔ آپ فرمایا پلید کا پتر روزانہ حضور نے گستاخی واسطے پڑھنے ہیں، اے حضور نے ایپ ٹوڑنے سے پڑھنے ہیں، اتنا جاننے ہیں حضور کا نا جنا اللہ اپنی وہ نظر خاص عطا کرنا، وہ اندر باطن اتنی تانگ لے لینے بندے کا پتر ہے بھی کہ نہیں، آج سمجھ آئیے۔ اور حضور کی حدیث ہے جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، حب اللہ اللہ واسطے محبت، اگر وہ رسول اللہ نے غلام ہے پھر اسنا امام ہے، پھر اسنا امام ہے، یہ معیار رکھو اپنی زندگی نا، سیدہ کائنات میں نہ لینا تے احترام نہ لینا، کندوں ایمان بنا رہے، سیدہ کائنات میں احترام کرے، حضور نے اسخاب نہ کرے، حضور نے ازواج نہ کرے، ساڑھے سیر میں تاج ہے، احترام نہ کرے تے جتی تے سلی ویسی بھوک پاک ہے اس کو بھی زیادہ، جتی تے سب نہیں نہ وہ کو پر لے درجے نہ پر لا، سمجھ آئی؟ ایک حضور ہے تو سب خدا نہیں آکھنا، حضور خدا نہیں، خدا تو علاوہ جتنی صفات ہو جو کچھ بھی آ سکتے حضور واسطے آ سکتے، اجازت ہے تو سب سمجھا کہ نہیں؟ آواز بلند درود پاک محمد والے جیڑی تقریر تیار کی کسی کو دیکھ ٹھیک نہیں ہے، چلو پھر کتنے صحیح۔ حضور نے فرمایا ہم تا فاروق، یہ آج سے فاروق ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ان کا اعلان کرتا ہوں ہم تا فاروق، آج کے بعد یہ آسمانوں کے اوپر بھی فاروق ہے، صرف زمین پر نہیں۔ درود پاک پھر پڑھنے بھائی تاکہ میں مضمون کی طرف آ جائے۔ ابھی یہ پاک علیہ السلام کے جو استاد ہیں ان کا سر قلم کرنا، ان کو سزا دینا، یہ بالکل ہے قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کا حکم ہے، ان کے لیے کسی وقت بھی کوئی کمپرومائز کا دروازہ نہیں، پر گستاخی کی ہے بے شک توبہ کر لیں، اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، جس نے حضور کی گستاخی کی ہے وہ واجب القتل ہے، اور جو ادارے ہیں وہ فوری اس کا ایکشن لیں، نہیں لیں گے تو پھر یہ آج کے ملعونہ جیسا معاملہ پیش آئے گا۔ پھر آپ کے سامنے گستاخی کی، آپ کی سپریم کورٹ نے اسے سزائے موت دی، پھر سیاست کے ہاتھ چڑھ گئی اور سیاسیوں نے پھر اپنے اس بڑے کو راضی کرنے کے لیے اسے بھیج دیا اور دروازے کھل گئے۔ اگر سزا ہو جاتی، ہاں جی 6.5 سال کے اندر دیکھتی دیکھتے ممتاز قادری کو لٹکا دیا گیا، بہت سارے لوگ پڑے ہیں ان کو تو نہیں لٹکایا گیا ابھی تک، ہے جی بہت سارے سزا کے مستحق پڑے ہوئے ہیں، ادھر سیاست چل رہی، یہ جب کام ختم ہوگا انصاف آئے گا میرٹ پہ پھر بات بنے گی، اور یہ تب بھی آ سکتا ہے جب نظام مصطفیٰ ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گستاخ رسول کو غیبی سزا ملتی ہے، گستاخ رسول کو قبر بھی قبول نہیں کرتی۔ ایک گستاخ نے پہلے کلمہ پڑھا، امام بخاری نے اس کو بخاری کے اندر لکھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور آل عمران کی اس نے یاد کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بھی رہا۔ توجہ سے میں حدیث پڑھے آرام سے پڑھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص نے کلمہ پڑھا حضور کا، مسلمان ہوا،
اس کے بعد اس نے سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت یاد کی، حفظ کر لی، اور اس نے سورہ آل عمران بھی یاد کر لی۔ پھر بہت عرصہ حضور کے ساتھ وہ ڈپٹی دیتا رہا، حضور پر جو وہی نازل ہوتی وہ اس کو لکھتا، کاتب بنا رہا، حضور اس کو بتاتے کہ لکھ، وہ لکھتا، کاتب رسول بھی رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ کیوں؟ وہ ایوبیوں نے ہاتھ چڑھ گیا، انہوں نے کہا ادھر بھوکی بھوک ہے، ادھر مال ہے، پاکستان میں بجلی 6 گھنٹے نہیں آنی ہے تھے کہ کرنا ادھر یہ سہولتیں آپ کو دیں گے، گاڑیاں ملیں گی، یہ کریں گے۔ یہ حضور کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کا حافظ بھی تھا، مسلمان بھی تھا، اور پھر مرتد ہو گیا، کاتب بھی تھا، تو پھر کدھر بھی جاتا؟ حضور کے بارے میں جب بات ہوتی تو کہتا محمد تو بس وہی جانتے جو میں نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے گستاخ فرقے جو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ رستے نہ دو تو یہ بات نہیں بنتی۔ جب آپ کو آ کر آپ کا بھائی اگر آپ سے ناراض ہونا تو تیسرا بندہ ملے گا آپ کو آگے، کہتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کہہ رہا تھا، آپ آگے سے آپ کو بولا نہ ہونا، آپ اسے کہیں کہ تو غیبت نہ فرما، تو دفع ہو جا، میں جانا میرا برا جانے، پھر کام صدا ہو جانا۔ اور سمجھ آئیے تم یہ وہ شروع ہو گیا، ہاں جی میں بھی اسے پترے کی شادی دیتے پیسے دیتے سر، میں بھی ہے کی تسی بہت کام خراب سمجھ آ گئی ہوتی مثال میں۔ جس مسلمانوں اندر و منافقت غدار ختم ہو جائیں گے پھر بات بنے گی۔ یہ بات ہے، حضور کا صحابی بنا، سورت بقرہ اور سورت آل عمران یاد کی، کاتب بھی رہا، حضور کا کاتب۔ پھر کہنے لگا محمد تو وہی کچھ جانتے جو میں لکھ کے دیتا ہوں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جب اس نے گستاخی کی حضور کو پتا چلا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مرے گا نا اس کو زمین جگہ نہیں دے گی، یہ آپ نے آگے سے فرمایا۔ قرآن نے کہا انک فینا مستہزئین، بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ آیا بھی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ مر گیا، اس کو قبر میں دفن کیا گیا، لوگ صبح اٹھے تو وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا۔ وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا تھا نا، یہ ہمارا ساتھی تھا، انہوں نے رات کو اس کی قبر کو کھود کر اس کو باہر نکال دیا ہے، تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے پھر بہت گہرا کڑا نیچے کھودا اور نیچے دبایا اور زیادہ مٹی ڈالی اس کے اوپر۔ صبح اٹھے پھر وہ باہر پڑا ہوا تھا۔ تیسرے دن انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازش کی، کہا کہ یہ ہمارا ساتھی تھا، یہ اس کو قبر میں بھی نہیں رہنے دیں۔ پھر انہوں نے اسی طرح بہت گہرا گڑھا کھودا اور زیادہ ٹرالیاں مٹی کے اس کے اوپر ڈالی، قمیص کے اوپر۔ تیسرے دن جب اٹھے تو پھر وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بس کو رہنے دو، اب پتہ چل گیا اس کو سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم ہی کافی ہیں نا پھر سزا دینے کے لیے، اے رسول تیرے مستحق۔ وہ ایسی پھر بات گزرتے آئے اور انہوں نے سے نوچا اور چلا گیا۔ ابو جہل کے بیٹے نے حضور کی گستاخی کی، حضور نے کہا اے اللہ اس کے اوپر اپنے جو خاص تیرے وہ خاص قسم کے جو کتے ہیں نا وہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ وہ اٹھا اپنے بابا کے پاس جا، کہا کیا کہا محمد نے؟ کہا محمد مصطفیٰ نے میرے لیے یہ کہا۔ اسے کہا مجھے فکر لگ گئی ہے، اب تو بچے گا نہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ وہ سفر میں ایک ایسی جگہ گیا جہاں باپ بھی ساتھ تھا، وہاں کنیسہ تھا پادریوں کا، ان کا راہبر نکلا، اسے کہا یہ رہا، اسے کہا تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ یہاں تو بکریوں کی طرح رات کو چیتے اور شیر پھرتے ہیں، تم یہاں کدھر آ گئے؟ اسے کہا جناب میرے بیٹے کو تم اپنے ادھر جگہ دو، اور ان کے ساتھیوں سے کہا تم ساتھ اپنے بستر لگاؤ، درمیان میں اس کا بستروں کے اندر اسے چھپا دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کسی وقت بھی محمد کی ہوئی دعا پوری ہو سکتی ہے۔ جو اس نے کہا یہ بھی یقین تھا اس کو، ابو جہل یہ یقین تھا اس کو۔ پھر ایسا ہی ہوا ابو لہب کو، پھر ایسا ہی ہوا
رات کو ہے نا پھر موذی جانور ایک شیر آیا، صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے سب کو سونگا، ان میں عتبہ کون ہے، سونگ کون ہے عتبہ، کیونکہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا، کام کرنا ہے تو نے۔ مولا علی نے غلام سے کہا تھا، کہا جنگل سے گزرنا ہے تو کیسے جاؤں، فرمایا میری انگوٹھی لے جاؤ۔ کیا کہا تھا میری، فرمایا جب کوئی موذی جانور تیرے سامنے آئے میری انگوٹھی کہنا یہ علی کی انگوٹھی ہے، اسے بھی پتہ چل جائے گا۔ جب آپ نے کہا یہ علی کی انگوٹھی ہے، شیر نے اپنا سر پیچھے کیا، بڑبڑایا، آواز دی۔ وہ صحابی کہتا ہے میں شیر آگے آگے میں پیچھے پیچھے، جہاں راستے دو ہوتے شیر پھر بتاتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ کہا یا علی وہ تو مجھے قافلے تک پہنچا دیا نا، فرمایا میری حکومت میری ولایت صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، درندے بھی جانتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کا بھائی ہوں، انتا فی الدنیا یہ ہے علی سولی کا۔ فرمایا اس نے بڑبڑایا کیوں، کہا وہ کہتا ہے کہ وہ شیر اس نے بڑبڑایا، اس نے کیا کہا، مولا علی نے کہا وہ کہہ رہا تھا مولا میں اس جگہ نہیں رہوں گا جس جگہ لوگ میری شکایت لگائیں علی سے۔ یہ ہے وہ انگوٹھی ہے۔ تو میرے دوستو اس نے بھی سونگا نہ کون ہے گستاخ رسول، پتہ چلا جانورہ بھی پتہ ہے گستاخ رسول کیڑا، تو سونگ کر اس نے مار دیا۔ شاہ کسریٰ کے دربار میں کتا بندھا ہوا تھا، وہاں گستاخی کر رہا تھا حضور کی، کتے نے زنجیر چوری اس کے اوپر چڑھ گیا، کتے کو پیچھے ہٹایا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کتا جو ہے یہ کتا، یہ کتے نے گستاخ رسول پہ حملہ کیا ہے، کس نے گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں اس وجہ سے حملہ نہیں ہوا، میں اس کی طرف ہاتھ اس طرح کر رہا تو تب حملہ کیا ہے۔ اس نے کہا چل تو ادھر منہ کر کے ادھر اس کی طرف پشت کر کے پھر باتیں کر۔ اس نے ادھر منہ کر کے کفار سے مل کر حضور کی گستاخی کی، کتے نے پھر زنجیر توڑ لی ہے۔ پھر اب اس نے چھوڑا نہیں کیونکہ طاقت آ جاتی ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، کہا کہ شاہ رنگ جہاں ہے وہیں سے کاٹنا ہے تاکہ بچے نہیں۔ قرآن کہتا ہے مدعوین آئے نماز شکے چھوڑو کے جو قتلو تقتیلا، قتل کے تقاضے پورے کر۔ اب انڈیا اور انڈیا کے وہ باش اور بی جے پی کی وہ رڈی اور مودی ان کے اوپر لعنت دیتے ہیں۔ باز آ جاؤ، خدا کی قسم میں باز آ جاؤ، انڈیا کا نام و نشان نہیں رہے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وہاں کلمہ پڑھنے والے اتنے انہوں نے پیشاب کیا تو تم پیشاب کے سلام میں ہی آگے چلے جاؤ گے۔ ہم ہر اس بندے پہ لعنت دیتے ہیں کہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، حضور کی گستاخی کے بارے میں سوچتا ہے، بات کرتا ہے، کتابیں لکھواتا ہے یا سہولت کار بنتا ہے، ان سب پر لعنت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ مصیبت بھائی آپ رکھ لیں، یہ اتری آپ کے لیے ہے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، لے لیتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں سنیں بھائی، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، میرے مرشد نے کہا اعلان کیا، کہا جنہوں نے داڑھی کی نیت کی ہے ان کو حضور کی زیارت ہوگی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جن کی داڑھی ہی نہیں وہ کیا کریں، اس نے اعلان کری چھوڑا، جن کی داڑھی ہوگی ان کو حضور کی زیارت ہوگی، جن کی داڑھی ہی نہیں وہ کیا کریں، اور میں ان کو آج رات کو ہو جائے گی، تیری دید ہوئے میری تو سا حضور واسطے نکلو، خدا دی قسم ہے تھے بھی تو تھے بھی پلے ہی پلے۔ آسا مجھے آج بعد نماز جمعہ مرکزی جامع مسجد آمنہ کری روڈ، وہاں سے ناموس رسالت ریلی نکل رہی ہے، اس میں سب نے شامل ہونا ہے، موٹر سائیکلوں گاڑیوں جس طرح نوجوان ساتھی پہنچ سکتے ہیں، نماز کے بعد آپ نے پہنچنا ہے، میرا انتظار نہیں کرنا، میں چلا جاؤں، آپ سارے وہاں پہنچے کیونکہ وہ جلوس تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہم لے کے جائیں گے پھر ادھر آئے گا، اس میں آپ نے شامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔